میرے ایک دوست کا دفتر میں کام تھا، کسی دفتر میں، تو وہ وہاں چلا گیا، مجھے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا مجھے مصروفیت ہے، کہنے کہا نہیں آپ چلیں۔ وہ مجھے لے کر چلا گیا، اور جس دفتر میں گیا بظاہر اس کا کوئی واقف کار، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا کوئی واقف کار ہے۔ جب وہاں گئے تو اندر سے ایک اور خاص کمرہ تھا جس میں وہ افسر بیٹھا تھا، جس سے کام تھا، اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہ جب وہاں پہنچا نا تو اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے پرتپاک لہجے میں اور انداز میں استقبال کیا، تو یار یہ جملے کہے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ اس نے فوراً وہ کام کر دیا، چائے کا پوچھا، بٹھانے کا کہا، اس نے کہا مجھے جلدی ہے اور دفتر جانا ہے، آپ کی مہربانی، یہ کام کر دیا۔ جب ہم باہر نکلے تو جو میرا دوست تھا نا، اس نے مجھے از خود بتایا کہ یار مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، اور یہ کام میں رکاوٹ پیدا کر سکتا تھا، اور یہ کام، اس کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا، پھر سریکی میں ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ شالا کوئی نہ کوئی کہیں دا ہووے۔ اردو میں کیا ہے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی کسی کا کہیں نہ کہیں ہو، تو بندے کے اندر، پھر بندے میں رکاوٹ نہیں اس کے کام میں آتی جب کوئی کسی کا ہوتا ہے۔ کہنے کا یہ میرا کلاس فیلو تھا، میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اس نے مجھے چائے کا بھی پوچھا، دیکھ لیا آپ نے، بٹھایا بھی ہے، فوراً دستخط بھی کر دیا، میرا کام روکا بھی نہیں، اور بغیر رشوت کے میرا کام ہو گیا۔ اور اللہ کرے کوئی نہ کوئی کسی کا ہو۔ تو اس نے یہ ایک جملہ کہا نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے گھٹنے، وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے اس کے گھٹنوں پہ وہ ہاتھ لگایا متوجہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے کہ شالا کوئی کہیں دا ہووے، تو پھر کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے، آپ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ یہی تو ہمارے اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ یا اس کے نبی کے ساتھ، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر ہمارا تعلق، ہمارا ایک رشتہ محبت کا ہوگا، واقفیت کا ہوگا، وفاداری کا اگر رشتہ ہوگا، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ آئیں گے، اللہ رب العزت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار، فوراً ہمارا داخلہ ہو جائے گا جنت میں، جاؤ جی۔ کیوں کہ اس بندے کا یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے ان کی تابعداری نہیں کی، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے رشتہ قائم نہیں کیا وفاداری والا اور محبت والا اور ایک پیارے امتی والا، تو پھر نہ وہاں رشوت چلے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں دھاندلی کام نہیں کرے گی، وہاں شاطر پن کام نہیں کرے گا، چالاکی وہاں کام نہیں کرے گی۔ وہاں پر کوئی آئے سفارش کرے یا روب اور دبدبا ڈال کر اللہ سے نکلوا لے یہ بندہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ فدیہ ہے، نہ سفارش ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ اور ہے کام آنے والا بجز تعلق کے، اور وہ تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق وفاداری والا ہوگا، تو پھر کام بن جائے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے بہت دور پہنچا دیا مجھے، اور ایک مسئلہ سمجھا دیا آپ نے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے لحظے کے اندر اندر۔ اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں تو لئی تلاللہ کر رہا تھا کہ مجھے کام ہے، اور کام تھا مجھے، لیکن آپ کے ساتھ آنے میں مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ آپ کے اس جملے نے
مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے اور مجھے بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ اگر وہاں کوئی واقف کار ہے، تعلق والا ہے، تو کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر وہاں واقف نہیں ہے، ہم نے وہاں پر واقفیت نہیں بنائی، وفاداری والا ہمارا وہاں تعلق نہیں ہے، تو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا، اگر اللہ کے نبی ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم نے وفاداری والا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ قائم کیا ہوگا، تو پھر مزے ہی مزے ہیں، آؤ حاضری لگواؤ اور جاؤ۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے والی ہے اور آخرت بھی خسارے والی ہے۔ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بنا لیں، پھر دیکھیں کہ وہاں آخرت میں کیسا استقبال ہوگا اور آخرت میں کیسا پروٹوکول ملے گا اور آخرت میں کتنی جلدی ہمارا کام ہو جائے گا۔